اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 کا آج ہمارا لیسن نمبر 1 ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورہ زخرف آیت نمبر 1 سے 30 تک ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا ترجمہ القرآن کا پہلا لیکچر ہے اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ زخرف سے۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک یعنی 1 to 30 یہ ہمارا آج کا لیسن ہوگا۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حامیم، حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات ہے، یعنی یہ سیپریٹ لیٹرز ہیں اور ان کا کوئی ٹرانسلیشن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور نہ کہیں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ جب ٹرانسلیشن میں لکھو گے نا تو اسی طرح لکھو گے حامیم۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ کتاب المبین یعنی روشن کتاب، واضح کتاب، کلیئر کتاب۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مکہ والے لوگ تھے جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا فرسٹ ٹائم، وہ سارے عربی بولنے والے تھے۔ جیسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں نا، یا ہمیں سے اکثر لوگ پنجابی بولتے ہیں، تو مکہ والے لوگوں کی جو لینگویج تھی نا وہ عربی تھی، تو اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ وہ لوگ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں۔ دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے نا یہ بہت ڈیٹیلڈ لینگویج ہے، یعنی اس میں ہر چیز کا ایکسپریشن، ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایکچولی ابھی ہم نے سیکھی نہیں ہے نا، تو اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ادروائز عربی زبان ایک تو بہت آسان ہے اور دوسری بہت ڈیٹیلڈ ہے کہ جس میں ہر چیز اچھے طریقے سے ایکسپلین ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی قرآن بنایا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ الْحَكِيمٌ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک اس قرآن کی جو الکتاب یعنی اصل کتاب ہے نا، ریئل یا اوریجنل کاپی، لدینا وہ ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم اور وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم تم سے اس نصیحت یعنی اس قرآن کو روک دیں، یعنی اس کا نازل کرنا اس لیے بند کر دیں کہ تم لوگ جو ہو وہ حد سے گزرنے والے لوگ ہو، یعنی تم لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے، اس سے انکار کر رہے ہو، تو کیا ہم اس وجہ سے قرآن کو نازل کرنا چھوڑ دیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی بھیجے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی، بہت رسول جو ہیں وہ بھیجے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا 1,24,000 پیغمبر آئے، تو یہ سارا یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں، یعنی ایک طرف سے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم نے جب جتنے ہی نبی بھیجے ہیں نا ان سب کی قومیں بھی ان کا مذاق ہی اڑاتی تھیں۔ تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے لوگ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے ان میں سے جو سب سے زیادہ سخت تھے، سب سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، ان کو ہم نے مٹا دیا، ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کی مثالیں پہلے لوگوں کی طرح گزر چکی، یعنی اب وہ ایک کہانی بن گئے، سٹوریز بن گئے جو بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے کسی ٹائم پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اب نیکسٹ آیات میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، آیت نمبر 9 سے 12 تک۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا، کافروں سے بھی پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کہیں گے کہ ان کو یعنی آسمانوں اور زمین کو عزیز اور علیم نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو بہت غالب ہے اور بہت علم والا ہے، ایسی ہستی نے انہیں پیدا کیا۔
یعنی جو مکہ کے کافر تھے نا، یہ بھی اللہ کی ذات کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یعنی وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اس نے پھر اس میں راستے بنا دیے تمہارے لیے تاکہ تم راہ پا سکو، یعنی اگر تم نے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہ راستے اللہ نے پہلے سے بنا دیے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی ہے جس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، یعنی پانی برسایا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيَّتًا، اور پھر اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، یعنی جیسے زمین ہوتی ہے نا، خشک ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے وہ مری ہوئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو اس میں پھر جان آ جاتی ہے اور پودے نکلنے لگتے ہیں۔ کَذَالِکَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم لوگ بھی نکالے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم لوگ بھی مر جاتے ہو، مٹی کی قبروں میں چلے جاتے ہو، تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی پودوں کی طرح نکالیں گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور وہی ہے جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی، فلک جو ہے کشتی کو کہتے ہیں، اور انعام چوپائے یا مویشی جانوروں وغیرہ کو کہتے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے یعنی مویشی بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر آرام سے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا، اور جب تم اس پر اچھی طرح سیٹل ہو جاؤ، تو بس یہ جو ہے نا استویتم، اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹ ہو جانا، برابر ہو کے بیلنس ہو کے بیٹھ جانا، کہ جب تم اس پر بیٹھ جاؤ آرام سے، وَتَقُولُوا، تو پھر تم کہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے سفر کی دعا بتا رہے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ آپ لوگوں کو یاد ہے نا سفر کی دعا، جب ہم کہیں نکلتے ہیں، کسی بھی سواری وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو سفر کی دعا پڑھتے ہیں، تو یہ وہ دعا ہے، اور یہ آ گئی سورہ زخرف میں آیت نمبر 13 اور 14 میں، ٹھیک ہے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو، یعنی جس پہ بھی آپ بیٹھ رہے ہو، اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا کہ اب یہ ہماری حکم کے مطابق ہم نے جہاں جانا ہے ہمیں وہاں لے کے جا رہی ہے۔ تابع کرنے کا مطلب ہماری بات کو ماننے والی، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ ہم اس کو اپنے قابو میں لا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی ہم کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، کسی بھی طرف جا رہے ہیں، آخر تو ہمیں اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، یعنی ہم جو بھی سفر کر رہے ہیں، جتنی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اب یہاں پہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو شرک کرتے تھے لوگ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہیں وہ اس میں شریک ٹھہراتے تھے، حصہ ٹھہراتے تھے، اور مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا، یعنی اللہ کا حصہ بنا دیا۔ یہ جو کافر لوگ تھے نا، ایک تو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا ایک کنسیپٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو رسپانسبلٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اختیارات ہیں اس میں حصے دار ہیں، یعنی کچھ کام اللہ کرتے ہیں اور کچھ وہ انہوں نے فرشتوں کو دے دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ وہ چیز مینشن کی جا رہی ہے، ان الانسان لکفور مبین، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے، یعنی واضح طور پر، مبین کا مطلب ہوتا ہے کلیئر کٹ، کہ بہت زیادہ، بہت کلیئر کٹ، واضح طور پر ناشکری کرنے والا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، اور اس کے علاوہ ایک کنسیپٹ ان کا اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نا بیٹیاں ہیں، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اپنے لیے تو یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ساری، یعنی جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو اللہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیات میں نا کافروں کی وہ چیز اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے، یعنی بیٹیوں کو اللہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور ان کی اپنی کیا حالت ہوتی ہے، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی جس کو یہ رحمان کے لیے مثال بنا کے پیش کر رہے ہیں، یعنی رحمان سے ریلیٹ کر رہے ہیں، ظَلَّ وَجْهُهُ،
تو اس کا چہرہ جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، مسودن کالا، یعنی کالا سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، تو وہ مفہوم ہے۔ تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ کظیم، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، یعنی دکھی ہو جاتا ہے اس بات پہ، کیا ہے میرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، بھلا کیا وہ جو زیوروں میں پلتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب کوئی جھگڑے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی، یعنی ایک عورت جو ہے نا، ایک لڑکی، وہ ذرا کنفیوز ہو جاتی ہے جب بھی جھگڑا ہو رہا ہو، کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اپنی بات کو کلیئرلی ایکسپلین نہیں کر پاتی، گھبرا جاتی ہے۔ تو یہاں پہ لڑکیوں کے بارے میں کمنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کا وہ بناتے ہیں شریک۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا جو کہ اصل میں رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور یہ جو ہے ان کو بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت، ان کی تخلیق کے وقت وہاں موجود تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ لڑکیاں بنائی ہیں اللہ نے ان کو؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جو باتیں ہیں نا وہ لکھتے جا رہے ہیں، اور ان سے اس کے بارے میں ضرور ہم پوچھیں گے، قیامت والے دن ان سے اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن جب ان سے پوچھا جائے گا نا ان کے شرک کے بارے میں کہ تم لوگ یہ باقی چیزوں کو، بتوں کو، فرشتوں کو اللہ کا شریک کیوں بناتے تھے، تو اس وقت وہ اس چیز کا الزام اللہ پر ڈال دیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کو نہ پوچھتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، اور ان کافروں کے پاس اس چیز کا کوئی بھی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، اور وہ صرف اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں یا تکے مار رہے ہیں، اندازے سے انہوں نے معبود بنا لیے کہ اچھا یہ بت جو ہے نا یہ میری یہ خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، یعنی جس میں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں۔ بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو نا ایک طریقے پر پایا، وہ ایسے کرتے تھے، وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، تو ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں، یعنی وہ اپنے باپ دادا کو صحیح دین والے سمجھتے تھے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا تو وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے نا، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو نا ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، تو ہم انہی کے طریقے کے پیچھے، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو اب نبی یعنی ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے ان کا جواب آگے لکھا جا رہا ہے۔ قَالَ، تو اس نے کہا، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کہ بھلا جو تمہارے باپ دادا کے پاس طریقہ تھا اگر میں اس سے بہتر طریقہ لاؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے باپ دادا کو ہی فالو کرو گے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ تم جو بھی دے کر بھیجے گئے ہو نا، چاہے وہ ہدایت ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہے، ہم تو اس کا انکار ہی کریں گے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس ہم نے پھر ان سے انتقام لے لیا اور تم دیکھ لو کہ ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر اپنا عذاب بھیجا۔ اب اگلی آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ جو کچھ یا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں یا میں ان سے بری ہوں، میں ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ایک ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی یعنی مجھے پیدا کیا، مجھے تخلیق کیا، کریٹ کیا، فإنہ سیہدین، اور وہی مجھے ہدایت دے گا، مجھے گائیڈ کرے گا۔
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور حضرت ابراہیم نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں اپنے پیچھے چھوڑا اور تاکہ وہ لوگ بھی اللہ سے رجوع کریں اور ہدایت پائیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ میں نے ان لوگوں کو یعنی کافروں کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ پہنچایا، یہاں تک یعنی انہیں ہم نے زندگی کا سامان دیا، وہ زندہ رہے، اپنی زندگیاں گزارتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا یعنی قرآن و رسول مبین اور ایک واضح رسول۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی انہوں نے اس کو ماننے سے بالکل ریفیوز کر دیا۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 30 تک آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر پہلی 5 آیات میں قرآن کے متعلق اس کے اوصاف بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد کی 2 آیات میں کافروں کا رویہ اور انجام بتایا گیا، پھر آیت نمبر 9 سے 12 تک انسانوں پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 13 اور 14 میں سفر کی دعا ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آنورڈ انسانوں کا ناشکرے پن کی طرف اشارہ ہے، اور کافروں کا فرشتوں کو اللہ کا شریک اور بیٹیاں بنانے کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر ان پر عذاب کی وعید ہے۔ پھر ساتھ ہی پچھلی قوموں کا اپنے رسولوں کو جھٹلانے کا ذکر آتا ہے، اور پھر آیت نمبر 26 اور 28 میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ کے کافروں پر احسانات کا ذکر ہے اور ان کا رویہ بیان کیا گیا۔ تو آیت نمبر 30 کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ لیسن یعنی لیسن نمبر 2 ہوگا آیت نمبر 31 سے 60 تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔